जाओ। और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वाले ईमान लाओ। नहायत पुरफतन दौर है और देखा जाता है कि मुसलमानों को अपने आमाल के ताल्लुक से जितना हसास होना चाहिए वो उतने हसास हैं नहीं। भलाइयों में, अच्छाइयों में, अपनी कमाई के मामलात में हमें जितना ज़्यादा सेंसिटिव और हसास और मोहतात होने की हाजत है, आज हम उतने मोहतात हैं नहीं। बल्कि ये भी कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि हम दूसरे कौमों से भी हालात हमारे गए गुजरे। आप यकीन जाने आने वाली नस्लें जिस तरह से तैयार हो रही हैं, हमारे माशरे में तलाक, हमारे माशरे में लड़ाई झगड़ा, हराम खोरी, शराब, जुआ इस तरह से आम होने वाला है। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि मुसलमान हराम हलाल की तमीज़ भी नहीं करते। अभी हाल ही में एक नहायत मजहबी आदमी का फ़ोन आया मेरे पास, हाफिज साहब भी थे, कि मेरा किसी मदरसे में लगवा दीजिए और मैं घूस उस देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने साफ सीधा फरमाया है, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पाक में मिलता है कि रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और रिश्वत देने वाले पे भी लानत है। मुसलमान इस निज़ाम को समझते ही नहीं कि पैसा कमा लेना और चीज़ है और बरकत बचा लेना और चीज़। दीन इस्लाम ने हमेशा से हलाल कमाई पे जोर दिया है और बताया गया है कि हलाल में ही बरकत है। यानी दुनिया में बंदा आजमाइश के लिए आया है, यहाँ चीज़ें हलाल तरीके से भी हासिल की जा सकती है, हराम तरीके से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन यकीनन जो कानून अल्लाह उसके रसूल ने बनाया है बरकत उसी में। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी नेकियों भलाइयों में गुजारने की कोशिश करें और अपने आने वाली नस्लों को भी भलाइयाँ सिखाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ जाए। याद रखें, इक्का दुक्का अच्छे लोग माशरे में होने से माशरा अच्छा नहीं होता, बल्कि इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों को अच्छा भला होना चाहिए। इसी मुहिम को लेके ये घर घर मिलाद का सिलसिला जारी किया गया था, जिसके तहत ये मुहिम थी कि 1500 घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रसूल का जिक्र इस नीयत के साथ किया जाएगा कि अल्लाह ताला हमें आपको मज़हब इस्लाम पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और इस बात को समझिए और बहुत हसासियत के साथ समझिए कि जिस दम आपने मुसलमान घराने में आंख खोली है और जब आप बालिग हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा है कि आप बुराई से बचिए। ये सिर्फ आपका इंसानियत के नाते फरीज़ा नहीं है, बल्कि आपका मजहबी फरीज़ा है कि आप सौदा करते वक्त झूठ मत बोलिए। आप हमारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, ये इम्तिहान देते वक्त आप चीटिंग मत कीजिए, दाएं बाएं मत देखिए। और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमें वो कहा जाता है कि हम लोग तो वो अच्छे हैं जिनको बुराई का मौका नहीं मिला। हकीकत में तो वो अच्छा होता है जिसे बुराई का मौका मिले और वो बुराई ना करे। तो कभी जिंदगी में कोई आपके सामने बुराई लेके पेश हो कि चलो बेटा इधर से कर लो, उधर से कर लो, यूं कर लो, वो कर लो, तो हमें साफ सीधा कह देना चाहिए कि एज अ मुस्लिम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा ना करें, ये हमारे लिए नाजायज है, जायज नहीं। तो बहरहाल बचपन से इसकी तालीम हमें देनी चाहिए। छोड़ दीजिए बच्चे को, जहाँ जा रहा है। बचपन से इसकी तालीम हमें देनी चाहिए और तालीम देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खुद उस पर अमल किया जाए। तो इस नियत के साथ आज की बातें सुने कि इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ भी है, अल्लाह करीब सबसे पहले हमें बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले अपने ईमान अकीदे में पुख्ता रहिए। दुनिया की बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम के नाम पे ऐसे माशरे में घूम रहे हैं जो अब मुसलमानों के हर फेल को शिर्क और बिदत कहने लगे। अभी कल शब बारात गुजरी तो मेरे पास आज एक इमाम बाड़े की बच्ची थी, उसका कहना हुआ कि मेरी दोस्त कह रही थी कि ये शब बारात कुरान मजीद में कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने कहा ये बताओ बच्ची कि तुम इमाम बाड़े में पढ़ती हुई कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? और बल्कि कुरान मजीद में शब बारात का जिक्र है। अल्लाह ने कुरान मजीद में लैलतुल मुबारका फरमाया है, जिसकी तफसीर में उलमा फरमाते इससे मुराद 15वीं शाबान की रात है। तो निहायत फितने का दौर है। जो मसाइल उलमा के साथ हल होने चाहिए, लोग उसे चाय खानों पे हल करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये मनाना बेहतर नहीं है, ये करना बिदत है, ये इस्लाम कैसे हो सकता है। जबकि हमें अपना इस्लाम अपने उलमा से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो 1400 साल पुराना मजहब इस्लाम है हम उस पर कायम रह सकें। तो अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कीजिए। पुरफतन दौर है, बच्चियां बहकावे में आके, आज मुसलमान लड़के बहकावे में आके न जाने मुर्तद हो जाते हैं, मजहब इस्लाम से फिर जाते हैं।
اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھیے. یہ دین اسلام کل بھی پختہ تھا اور معاشرے کے لیے موزوں اور مفید تھا، اور آج بھی اتنا ہی مفید ہے. 1400 سال پہلے آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے تھے. لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، آٹے کے بت بنا لیتے، اسے سکھا لیتے دھوپ میں، اور جب سفر پہ جاتے تو وہ بت لے کے جاتے، اور بھوک لگتی تو اس کو پیس کے کھا بھی لیتے. یعنی انسانی شعور اتنا بھی بیدار نہیں تھا کہ وہ بت جسے ہم خود بناتے ہیں اور خود کھا لیتے ہیں وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. اور آج بھی دنیا اسی محاذ پہ کھڑی ہے، اور دنیا کو کہنا چاہیے کہ دوبارہ مذہب اسلام کی ضرورت ہے کہ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات، بڑے بڑے حکومت کرنے والے لوگ، بڑے بڑے انٹلیکچوئل مانے جانے والے لوگ، وہ اپنی آفسوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے ایک بے جان مورتیوں کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی برکت ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ جو غیر پڑھا لکھا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان عقیدے کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کا 100,000 بار شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن مسلمان بنایا ہے، اور ایمان کی قدر و قیمت سمجھیں. ایمان وہ مبارک دولت ہے جو آپ کے عمل کو عمل بناتی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی غیر مسلم ساری زندگی بھی نیکی کرتا رہے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان عقیدہ پختہ نہیں. ملتا بھی ہے تو دنیا میں نفع حاصل ہوتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کی بدولت دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی. مثلا کوئی غیر مسلم ہے، وہ اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو 2-4 رشتہ دار اچھا کہہ دیں گے، دنیا میں اس کی عزت ہو جائے گی. لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لیکن ایمان کی برکت سے بندے کو دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا بہترین اور احسن انداز میں ادا کی جاتی ہے. تو اپنے ایمان عقیدے کی قدر کیجیے، اپنے مذہب اسلام کو پڑھنے، جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. صحیح ذرائع سے مذہب اسلام حاصل کیجیے. یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم 2 دوست بیٹھ کے طے کر لیں کہ نبی پہ درود و سلام پڑھنا کیسا ہے. یہ قطعاً درست نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 لوگ بیٹھ کے طے کر لیں کہ شب برات منانا شرک ہے کہ بدعت. یہ درست ہی نہیں ہے. جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں مذہب اسلام کو پڑھنے میں، ہمیں ان علماء مشائخ سے پوچھنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں یہ چیزیں جائز ہے کہ نہیں، اور ہے تو کس حد تک ہے. تو بہرحال ہمیں، اگر ہم خود ڈاکٹری کرنے بیٹھ جائیں، طبیعت خراب ہو تو، اور خود چند دوائیں لے لیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا آپ سوچ لیں. اسی طرح ہمارے ایمان بھی برباد ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کی قدر اور قیمت نہیں سمجھتے. دوسری اہم ترین بات، ایمان لانے کے بعد ہمیں نہایت ذمہ دار ہونا چاہیے، اور احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ بطور مسلم، آج مسلمان جتنی غفلت کا شکار ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا. 30 سال سے مسلمان اپنی شادیاں ڈھول تاشے باجے، اور نہیں بھی ڈھول تاشے باجے تو لاکھ روپے کی کر رہے ہیں. اب اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس فون آتے ہیں کہ جناب بچے بھی ہو گئے اور لڑکا جو ہے اپنی بیوی سے بیزار ہو گیا. نتیجہ کیا تھا کہ آپ نے اللہ رسول کے لیے شادیاں نہیں کی. آپ بتائیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک شادی تھی انول میں، تو جتنے رشتہ دار آئے تھے انہوں نے سارے گیسٹ کو 500 روپے دی، سارے گیسٹ کو. اور بارات کے دن کچھ مسئلہ ہو گیا تو سارے لوگ غصہ آ گئے. پتہ یہ چلا کہ پیسے، روپے اور ظاہری چیزوں سے لوگوں کی محبت نہیں خریدی جا سکتی. جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پتہ چلا لاکھوں کے کیمرے سجائے گئے، لاکھوں کی ڈشز بنائی گئیں، دکھاوا کیا گیا. نتائج آج برآمد ہوتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رسول کی نافرمانی میں شادیاں کرتا ہے تو لوگ ساتھ رہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں. اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں مسلمان عورتیں، آپ کو کل آپ شب برات میں باہر جاتے ہیں، مسلمان عورتیں آپ کو گود میں بچے لیے مل جائیں گے. ان کے شوہر کیا ہو گئے؟ ہمارے پاس آتی ہیں عورتیں کہ شوہر سے شادی ہوئی، بچے ہوئے، 4 سال کے بعد طلاق ہو گیا. طلاق دیا بھی نہیں، پھر بھی ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے. یعنی میاں بیوی کے پاس آپسی کشیدگی بہت زیادہ ہے. اسی طرح مائیں ملتی تھیں ہمیں پہلے، تو ایسی مائیں تھیں کہ ان کے سامنے بچہ گر جائے تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جائے. آج مائیں جا کے اسکولوں میں، مدرسوں میں جا کے کہتی ہیں کہ ایک دم رکھ لیجئے اپنے پاس، مار ڈالیے بچے کو مار مار کے. آپ کو ایسا سمپل سی بات، آج ماں کو بچوں سے دور کس نے کر دی؟ آپ بتائیں. تو یاد رکھیں، قلبی طور پہ جو محبت کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. تو اگر آپ اللہ سے خود کو دور کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی. آج لوگ مسلمانوں کا نام کہاں نہیں بھجاتے. آج پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کی ہمدرد بنی ہوئی ہیں،
لیکن مسلمان اپنے آپ کو جتنا یتیم محسوس کرتے ہیں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم کرتی ہے۔ آج آپ کو ایک نارمل سا کاغذ بنانا ہو تو دفتروں کے چکر لگا کے دیکھیے، پتا چلا کہ ہم نے اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی کی تو دنیا ہمارے ساتھ بے وفا ہوگی۔ دنیا کہتی ضرور ہے کہ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یقین جانے مسلمانوں کی جو حیثیت اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بات کو، اس فرق کو سمجھیے کہ جب قومیں اپنے رب سے دور ہو جاتی ہیں، اس کا رشتہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے، تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ میں محبت نہیں ہوتی۔ ابھی حال ہی میں ایک جگہ میلاد کرنے گئے تھے، آپ کی عمر کا بچہ ہوگا دانش بھائی، اس نے کہا کہ میرے اماں ابا 6 مہینے سے نہیں بول رہے۔ اب آپ سوچیے جن کی اولاد اتنی بڑی ہے وہ کتنے سال سے میاں بیوی ہوں گے، ہے نا؟ یہ نا اتفاقیاں کیوں ہیں؟ کبھی آپ نمازیں پڑھیں، کبھی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دیکھیں آپ کے گھر کے ماحول درست ہو جاتے ہیں، آپ سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا آپ سے کیا رشتہ ہے، پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں بلایا، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھایا، میری باتیں سن رہے ہیں، تو یہ سب صرف دین کی برکت ہے۔ باقی دل کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتے، اور دلوں کا قبضہ صرف اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اسی لیے اسے مقلب القلوب، دلوں کا تبدیل کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ تو ایمان عقیدے کی پختگی کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو آپ کو دنیا آخرت میں عزت دلانے والی ہے، وہ آپ کے رب کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ آپ جس بھی عمر کے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا؟ اب وہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس در سے رشتہ مضبوط ہوا تو دنیا کے سارے رشتے نبھ جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے علماء کو دیکھا ہے، مشائخ کو دیکھا ہے، لوگ بلاتے بھی ہیں اور ان پہ کیا کیا محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیا رکھا ہے ان کی ذات میں، ہے نا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، تیری نسبت سے ہے توقیر میری عالم میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ تو عزتیں ہوتی اللہ رسول کی نسبت سے۔ تو ہمیں، آپ کیسے بھی مسلمان ہو، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ عالم ہی بن جائیے۔ کوئی اس لیے عالم بنے بھی عزت پانے کے لیے، کوئی اس لیے حافظ بنے کہ مجھے عزت ملے، لوگوں کی توجہ ملے، لوگوں کی محبت ملے، تو پھر یہ تو غلط بات ہے۔ ہمیں اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیجیے، دنیا کے سارے عقدے، دنیا کے سارے مسائل آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تسلی دی ہے نا؟ ایک محب اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے، اے محبوب آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، الم نشرح لک صدرک، مفہوم یہ ہے محبوب کہ ہم نے آپ کے شرح صدر نہ کر دیا، آپ کے قلب کو وسعت نہ عطا فرمائی، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے پیٹھ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ مشکلات کا ماحول تھا اور اللہ تعالیٰ کی تسلی، راستے بھی نہیں نظر آتے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ایسی چیز ہے اور اللہ سے رشتہ ایسی چیز ہے کہ بندہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب بھلا کرے۔ اور دنیا آتی ہے اس در پہ، آپ ہاسپٹل میں جائیں، نہایت پڑھے لکھے لوگ جو طبیات کے ماہر ہیں، میڈیکل سائنس کے ماہر ہیں، وہ جب ہار جاتے ہیں علاج کرتے کرتے تو ایٹ لاسٹ ایک جملہ کہتے ہیں، جائیے اللہ سے دعا کیجیے۔ بس دین اسلام یہی کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت نہیں ہے۔ دین اسلام کہتا ہے جس رب کے پاس وہ تمہیں ہارنے کے بعد بھیجتے ہیں، پہلے سے تمہارا رشتہ اس رب سے مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور رب سے یہ رشتہ مضبوط ہونا تمہیں تمام برائیوں سے محفوظ کر لے گا، تمہیں بچا لے گا تمام برائیوں سے۔ آج ہماری مائیں بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ اپنے اولادوں کی اچھی پرورش کیسے کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مصلی پہ بیٹھا دیتی اور جب وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتے تو خود اس کے پیچھے بیٹھ جاتی اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتی کہ یا اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدل دینا تیرا کام ہے۔ مصلی پہ لا کے جب باپ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں مصلی پہ لا سکتا ہوں، عبادت کی محبت ڈالنا یہ تیرا کام ہے، عبادت کی پابندی اس کے دل میں ڈال دینا یہ تیرا کام ہے۔ اب بتائیں جب بندہ اپنے رب سے ایسے مانگے گا تو اللہ کیوں نہیں عطا فرمائے، ہے نا؟ لیکن ہم نے اپنی اولاد کے لیے مال و دولت مانگی ہے، دنیا کی عزتیں مانگی ہے، لیکن اللہ سے رشتہ اس کا مضبوط نہیں کیا۔ پیارے یاد رکھیں، دنیا کے آج ایک وہ فائل کھلی نا، ایپسٹین فائل، اس میں بڑے بڑے لوگوں کی درندگیاں سامنے آئی ہیں کہ بڑے بڑے دنیا کے نیتا جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، قانون چلانے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے اداروں کے، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کے حکمراں ہیں اور بڑے مانے جانے لوگ ہیں، انہوں نے 12 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا ہے، انہوں نے مرغے کی ٹانگ کے ساتھ ایک نومولود بچے کی ٹانگ رکھ کے کھائی ہے۔ پتا چلا صرف تعلیمی سب کچھ نہیں ہوتی، ہمیں اس کو اللہ کا خوف بھی دلانا ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والا بندہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آپ حضرت
उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, जब चिड़िया को देखते तो फरमाते कि उमर तुम तो दुनिया में आके फंस गए, काश उमर मैं एक चिड़िया होता, एक डाल से दूसरे डाल की तरफ जाता और मुझे कयामत के दिन हिसाब नहीं देना होता। और हजरत उमर 1/3 दुनिया के मालिक, बादशाह, खलीफा, और फरमाते ये हैं कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई जानवर प्यास से मर जाए तो उमर ये समझता है कि उसका जिम्मेदार उमर बिन खत्ताब है। इतनी एहसास जिम्मेदारी। आज हमारे घरों में बच्चे नमाजें नहीं पढ़ते, हमें एहसास ही नहीं। हम तो कहते हैं, हमसे क्या, कहते तो हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। ना ना जनाब, हजरत उमर ने फरमा दिया कि दरियाए दजला के किनारे कोई जानवर मर जाए तो जिम्मेदारी मेरी। इसी तरह आपके घर में कोई बेनमाजी हो, आपके घर में कोई बेदीन हो, झूठ बोलने वाले बच्चे हों, झूठ बोलने वाली औरतें हों, एक दूसरे की गीबत चुगली का माहौल हो, या मजहब इस्लाम के खिलाफ एक बाल बराबर भी चीज हो, तो कयामत के दिन आपको उसका हिसाब देना है। हमारे बड़ों ने ये करके दिखाया, सिर्फ कहा नहीं है। और हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखें कि खुद हजरत उमर बुढ़िया के घर अपनी पीठ पे लाद के राशन पहुंचाते थे। आजिज़ी ऐसी, अल्लाह का खौफ ऐसा कि ऐसा ना हो। आज तो लोग अपनी माओ के पैर दबाने को तैयार नहीं, आज तो लोग अपने बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं। हाँ, वो खौफे खुदा ही था, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होने का ही नतीजा था कि हजरत उमर एक अनजान बुढ़िया के घर राशन पहुंचाने चले जाते, है ना। और सिर्फ पहुंचाते नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर के दौर में हजरत अबू बकर उस बुढ़िया के खाना जाके बनाते थे, अपने मुंह में चबा के उसको खिलाते थे। कोई अपनी माँ की भी इतनी खिदमत इस दौर में शायद ना कर पाए जितना इस्लाम के मानने वालों ने इंसानों की। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारे रिश्ते अपने रब से मजबूत नहीं हुए, हमारी औलादों के रिश्ते मजबूत नहीं हुए, हमने उन्हें बेदरेग पढ़ाया, खूब ऊंचाई दिलाई, खूब पैसा रुपया उन्होंने कमाया, तो यकीन जाने, आप सुनते हैं ना कि कोई बच्ची एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उसकी शादी हुई तो अपने शौहर को ही छोड़ दी। सुना है आपने, ये सब बेवफाई के किस्से आपने सुन रखे हैं, है ना। तो अपनी औलाद की परवरिश दुनियादारी के लिए मत करें, इसलिए मत पढ़ाएं कि फलाने रिश्तेदार अच्छा कहें, ढिकाने अच्छा कहें, इसलिए पढ़ाएं ना कि अल्लाह रसूल खुश हो। और जब वो पढ़ लिख ले, कुछ हासिल कर ले, तो ठीक है, वो पैसे रुपए कमाए, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कमाए तो हराम हलाल की तमीज रखे, है ना। वो दुनिया में जाए तो लोगों का ख्याल रखे, कोई बुरा काम ना करे, कभी झूठ गीबत चुगली ना करे। मुश्किल काम है, लेकिन प्यारे हमें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हमें इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं कि बच्चे के मुंह में ला के लुकमा रख दिया जाए, ईद पे उसको नए कपड़े दिला दिए जाएं, बकरीद पे कुर्बानी का एहतमाम कर दिया जाए ना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन आप एक मुसलमान माँ बाप हैं, और लगना चाहिए कि मुसलमान अपने बच्चों के तई निहायत बेदार है। मुसलमान अपने रब को लेके और उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। आज देखें, हमारी शादी ब्याह होता है तो इतनी गफलत होती है, कमाल की गफलत होती है। औरतें नमाजें छोड़ी रहती हैं, औरतें क्या, मर्द हजरात भी नमाजें नहीं पढ़ते, है ना। सारा दिन गुजर जाता है वो तकरीबात में, प्रोग्राम्स में। घर में कोई प्रोग्राम होता है जब हमारे घरों में, हमारे खानदान में, आप देखें लोग नमाजों को याद रखते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम खुद भी नमाज पढ़ें। एक बंदा अगर नमाजी हो, इतना असर मुआशरे पे उसका पड़ता है कि महफिल से उठ के जाए कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कम अज कम कोई नहीं भी नमाज पढ़ने जाता है तो उसे गिल्टी जरूर फील होता है कि हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई आपकी महफिल में बैठा हो, आप गप चढ़ा के कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा हो, ठीक है, चले नमाज का वक्त हो गया, हम जा रहे हैं नमाज। मत कहिए दूसरों से, खुद उठ के जाइए नमाज पढ़ने। आप देखिए मुआशरे पे कितना असर पड़ता है। एक वालिद थे ना, वो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं, है ना। इसका हल क्या है, ये मेरा टॉपिक नहीं, आज नहीं, कभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक तरफ मोबाइल रख दिया और एक तरफ किताब रख दी। वो देखना ये चाहते थे कि मेरा बच्चा या बच्ची किताब की तरफ जा रही कि मोबाइल की तरफ। कुछ नहीं किया, बच्चा दौड़ते हुए आया और अपने बाप से चिमट गया। पता चला कि बच्चे अपने माँ बाप की इक्तिदा करते हैं। थोड़ी हिम्मत बांधिए, फजर की नमाजों में अपनी आंखें खोलिए। बेटा 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, उसे समझ आएगा कि ये नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि आज मेरे अब्बा रात में 1 बजे थक के आए हैं, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, है ना। आज मेरे अब्बा रात भर नहीं सोए, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। मेरे अब्बा काम करने जाते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं, लेकिन मुझे भी तब रोजा रखना चाहिए, मैं तो घर में रहता हूं या रहती हूं। तो थोड़ा सा हसास बनिए और कहने से ज्यादा अमल करने की कोशिश कीजिए। गुफ्तार जितनी दावत नहीं देता है, उससे ज्यादा दावत किरदार देता है। यानी बोल के आप जो बात नहीं समझा सकते,
यकीन जाने वो बात आप करके समझा सकते हैं। आप बच्चों के सामने करके दिखाएं कि हाँ बेटा यूं करते हैं। आप अपनी छोटी बेटी पे शफकत करना सीखें। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा आती ना, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते, उनका माथा चूमते, अपनी चादर बिछाते और उनको अपनी जगह पे बिठाते। आप बताएं, अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना कर ले तो फिर क्या उसकी बेटी दाएं बाएं उसके अपने बाप के लिए कभी बुरा काम करेगी? कभी नहीं। उसे तो ख्याल होगा कि अपने बाप की इज्जत का, है ना। नबी, आज तो बेटियां बाप के लिए खड़ी नहीं होती, है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने किरदार करके दिखाया और उस दौर में फरमाया जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दौरे पुरफतन में फरमाया। आज कोई कह दे तो कमाल नहीं है, लेकिन नबी ने उस जमाने में करके दिखाया। जब बेटियां पैदा होती तो बाप खुद अपने हाथ से दफन कराता। इतनी गिर चुकी थी इंसानियत, और आज बाप दफन तो नहीं करता है, लेकिन यकीनन इस तहजीब के हवाले करके दफन ही कर देता है। यानी स्कूलों में भेजा है हमने कॉलेजेस, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी तहजीब सिखाइए। आप तो नेक भले लोग हैं, लेकिन मुसलमानों की बच्चियों को देखा जाता है, वो स्कूल कॉलेजों में जाती हैं तो देखने वाला बता नहीं सकता कि वो मुसलमान हैं। और अब तो जनाब पर्दा ज्यादा हो गया है, और हया कम हो गई है ना। पर्देदार बच्चियां जब बुरे काम करते पकड़ाती हैं या मुआशरे में नजर आती हैं तो दिल हिल जाता है। लेकिन जनाब, अभी मुफ्ती खालिद साहब ने एक बात लिखी थी कि दीन इस्लाम ये जज्बात का दीन नहीं, कि पता चला कि बच्चियां भाग रही हैं तो कहीं से पकड़ा रही हैं तो आप जज्बात में आके दो चार बातें लिख दें, उसके बाद खत्म। दीन इस्लाम एक मुसल्लम ज़ाब्ते हयात है। यानी आपको पहले दिन से जहां आप अपने बच्चे की पैदाइश पे खुशियां मनाते हैं, अपनी एहसास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी और खुद हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा एहसास हमें होना चाहिए। और हम कोई टाल मटोल नहीं करना कि ठीक है अब तो वालिद से कहा जाए तो कहते हैं अम्मा बिगाड़ दी, अम्मी से कहा जाए तो वालिद बिगाड़ दिए, दोनों से कहा जाए अरे दादा इनके बहुत मानते हैं, इनको मानने में बिगड़ गए बच्चे, ये जुमला होता है। ननिहाल वाले ज्यादा मानते हैं, है ना। तो ठीक है जनाब, आपको किसने बिगाड़ दिया? आप तो खुद मुख्तार हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत हसासियत के साथ समझनी चाहिए। हम अपने बच्चों को इस माहौल के हवाले नहीं कर सकते, सीधी साफ बात। ये अच्छा माहौल नहीं है, ये तरक्की याफ्ता दौर है। कैसा तरक्की याफ्ता दौर, जब 12-12 साल की लड़कियां बेच दी जा रही ताकत वालों के हवाले, जब छोटे छोटे नौ मौलूद बच्चे उनके पैर का गोश्त इंसान खा रहे। आपका दिल दहल जाए अगर आप ये चीजें देखिए जो कुछ दुनिया में हो रही। तो हमें अपने घर को वैसा नहीं करना है जैसी दुनिया है। हमें अपने घर में मजहबी माहौल कायम रखना है। माँ बहनों को अपने बच्चों के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक भला रखे। जहां आप उनके दुनिया भर के लिए कि शादी अच्छी हो जाए, उनकी नौकरी अच्छी हो जाए, वहीं आपको ये भी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक बनाए, उनके दिल में नेकी की मोहब्बत डाले। हजरत बाबा गंजे शकर के बारे में सुना है कि उनकी माँ जो थी वालदा, वो उनके मुसल्ले के नीचे चीनी रख देती थी। और देखिए उनका अमल कितना अल्लाह को पसंद आया कि जब भी उनका नाम लिया जाता है शकर यानी चीनी साथ में बोली जाती। वो क्या करती थी ना, उनको चीनी बहुत पसंद थी, तो अपने बेटे से कहती थी कि तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी अता फरमाएगा, और एक पुड़िया नीचे रख देती थी धीरे से। अब एक दिन वो बाजार में लेट हो गया, कहीं भी थी जहां भी, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ किया, है ना, कि या अल्लाह मैं तेरे दर तक लाने के लिए, उसे बहलाने फुसलाने के लिए उसके नीचे चीनी रखती थी, आज कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तू मेरी लाज रख ले। और जब वो घर लौटी तो उनके बेटे बाबा गंजे शकर ने कहा, अम्मा आज तू चीनी कहां से लाई थी? सारे दिनों से ज्यादा मीठी आज की चीनी थी, है ना। तो आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए। पहली बात, रिश्ता अल्लाह से मजबूत रखिए। दूसरी बात, आप प्लानिंग कीजिए कि अगर आपका बच्चा, जैसे एक माँ, एक अम्मी एक है मेरे वहां पढ़ती बच्ची, गुस्सा बहुत करती, उनकी वालदा एकदम परेशान रहती कि हजरत गुस्सा बहुत करती है ना। तो अब मेरे से गुस्सा करती है, लेकिन हमने उससे कह रखा है कि तुम सारे लोगों से गुस्सा मत करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, और सारा गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाल लेना। और हमसे गुस्सा नहीं करती, है ना। क्यों? क्योंकि हम उसकी बात सुन लेते हैं। बेटा क्यों गुस्सा किया था घर पे? हजरत वो अप्पी ने ऐसे कहा था, बताइए उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। हाँ ऐसे तो उसको नहीं कहना चाहिए। चलो ठीक है जाने दो, तुम अच्छी बच्ची हो ना, थोड़ा सब्र किया जाता है, अल्लाह ताला इसका सवाब तुमको देगा, है ना। अब हो ये कि मैं बड़ी बहन को भी बुला के डांटूं सामने
کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں بلا کے سمجھا دیا, تھوڑا اس کو طاقت دے دی کہ تم نے جو صبر کرو گی, اگر چلو آج تو تم نے بول دیا ہے لیکن آئندہ نہیں بولو گی تو اللہ اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اپنے بچوں کو سکھائیے, سب کا طور طریقہ ہوتا ہے, تھوڑی پلاننگ سوچئے. آپ کے بچے کی کوئی پریشانی ہے, کوئی اس کے اندر برائی ہے, تو آپ علماء اکرام سے رابطہ کیجئے, ہم لوگوں سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدائشی برا نہیں ہوتا, ہم وہ معاشرہ اور گھر والے اسے غصہ کرنا سکھا دیں. اب کوئی بچہ غصے والا ہے, ہمیں پتا ہے کہ فرحان بھائی کو 10 بار بھی فون کریں گے تو نہیں اٹھائیں گے, ایک بار فون کر کے شانت ہو جائے گی, کیونکہ 11ویں بار جب یہ اٹھائیں گے تو یہ پھر اچھے سے, یہ اچھے لوگ ہیں ایسا نہیں کریں گے, مثال دے رہے ہیں, تو 11ویں بار جب یہ فون اٹھائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں مان گئے, بار بار فون مت کیجیے ہم نہیں آئیں گے. سن لیا نا آپ نے, ایک بار فون کیجیے, چھوڑ دیجیے, جب غصہ شانت ہو جائے گا تو سب کچھ مان جائیں گے, ہے نا. تو تھوڑا سیکھیے, جب بچہ غصے میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں, ابھی حال ہی میں وہ بچی تھی تو وہ گئی سامان لینے, تو پہلے ہی اپنی نانی سے کہہ دی کہ اگر کوئی سامان لانا ہے تو یاد کر لیجیے ہم 2 منٹ رکے ہیں, دوبارہ ہم سے مت کہیے گا. تو جب وہ لے کے آئی, ایک چیز بھول گیا, دوبارہ لے کے اب غصہ آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے غصے والی بات تھی, وہ بیچاری بچی, اس کو پڑھنا لکھنا, دنیا بھر کے بچوں کے اوپر پریشر رہتا ہے, مدرسے جانا, یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. آج کے بچوں کے اوپر جو اب ماں باپ کہتے ہیں نا, ہم لوگ دیکھو اماں ابا کا بستر بھی بچھاتے تھے. جناب آپ کے زمانے میں صرف اسکول تھا, اب کوچنگ مدرسہ, بچوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو بہرحال اب وہ بچی میرے پاس آئی, اب ان کی نانی کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے تھے, تو ہم نے کہا بیٹا اب تم گئی تو دوسری بار بھی لایا کون سامان یہ بتاؤ, کہ کیا کرتے, لانا ہی پڑا, غصہ آنے کے بعد بھی لانا پڑا. ہم کیا بتاؤ, اب تم غصہ کی اور تم کو گناہ پڑ گئی, اب غصہ آنے سے پہلے لا دیتی تو تب تو نہیں پڑتی, تو ہم کہ لا دیتی کیا گھٹ جاتا تمہارا. ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے, اگلی بار لا دیں گے انشاءاللہ. ہم کہ ایک دم غصہ پی جانا, آ کے میرے اوپر نکال لینا, تو ہنس رہی تھی, میرے اوپر تو نکال نہیں پائے گی. تو بچوں کو تھوڑا موقع دیجیے اپنے اظہار جذبات کا, کہ اگر انہیں غصہ آتا ہے تھوڑا نکالنے دیجیے, چلو ٹھیک ہے بیٹا اپی سے لڑائی مت کرو, اپی بدماشی کرے تو ہم تو شکایت سننے ہی نہیں چاہتے. 2 بچے اگر آ کے شکایت کریں نا کہ ابو دیکھیے یہ ہمیں مار رہا ہے, ہمیں پریشان, بھاگ یہاں سے, آتے ہی تم لوگ شروع ہو گئے. ایسا نہیں, تھوڑا بیٹھائیں, تھوڑا سن لیں, دیکھیے ہادی ہنس رہا ہے, لگ رہا ہے ان کے ابو ڈانٹتے ہیں. تو کبھی بلائیں, بیٹھائیں, ہاں بتاؤ کیا بات ہے, اچھا ایسی بات ہے, سمجھا دے جس کی غلطی ہو کہ ایسے نہیں کیا جاتا. تو تھوڑا سا اس طرح سے پلاننگ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پہ کرو. ایسے ہی اپنے بچوں سے بیٹھ کے باتیں کریں. آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ کے بہنیں ہوں تو بہنوں سے بیٹھ کے باتیں کریں, ان کی کیا پرابلمس ہے. اور بچوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی ہو تو آپس میں لڑائی نہیں کی جاتی, مارا سر پھوڑ دیا دوسرے کا. امی ابو سے آ کے بتایا جاتا ہے کہ ابو یہ پریشانی ہو گئی ہے, یہ دقت ہو گئی ہے. اسکول میں کوئی پریشان کر رہا ہے تو امی ابو سے بتائیے, ہے نا. یہ نہیں کہ اس کو مار دیا. اب تو حال ہی میں آیا تھا نا, جب ہم اسکول میں پڑھتے تو میرے اسکول میں ایک لڑکی نے یا لڑکے نے ایک یہاں جانگ پہ ایک بچی کے پینسل گھوپ دی تھی پینسل اندر, ہے نا. پولیس کیس کیا کیا معاملات ہوئے اس پہ. تو بچوں کو سکھائیے کہ کچھ بھی پریشانی آئے تو اپنے بڑوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور کبھی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو نا عالم صاحب سے, اکیلے مت جائیے, اپنے بچیوں کو لے کے جائیے, یا کہیے کہ امام صاحب آج تھوڑا گھر پہ آ جائیے 10 منٹ, آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو بچہ سیکھے گا کہ جب مشکل میں پھنسا جاتا ہے تو جھنجھلایا نہیں جاتا, بڑوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کو کسی کے مشورے کی حاجت نہیں تھی, لیکن نبی نے جب پہلی شادی کی نا حضرت خدیجہ سے, تو اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ لیا. نبی تو جانتے ہیں نا کیا صحیح کیا غلط, نبی تو ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا کہ جب معاملات میں پھنس جاؤ بڑوں سے مشورہ کیجیے. آپ تو موبائل کا دور ہے, آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں مسائل, ہے نا. تو تھوڑا اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں, نمازیں پڑھیں, تلاوت کلام پاک کیا کریں, ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. گھر میں کوئی پریشانی ہو, بچے جانتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے, بچے بتاتے ہیں نا کہ ماں باپ بہت پریشان ہیں, لیکن بچے پریشانی کا حل نہیں جانتے. ساری دنیا رو رہی ہے, کرا رہی ہے کہ مسلمان بڑے پریشان, یہ بڑے پریشان, رشتہ دار بڑے پریشان. جناب خالی بیماری کا ذکر ہے, ملہم کہاں سے آئے. تو ہمیں اپنے بچوں کو, جہاں ہم اپنی پرابلمز گھر میں جانیں گی, تو انہیں یہ بھی بچہ یہ بھی آپ کو کرتا دیکھے کہ ابو پیسے کے لیے پریشان ہے تو دنیا والوں کے پاس نہیں جاتے, مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. تو کل کو اللہ نہ کرے کبھی پریشانی آئے, اگر اس کے اور دنیا ہے, میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا میں بہت بڑا پیر صاحب ہیں, کونو ولی صاحب ہیں, تعبیذ لکھ کے دے دیں گے تو آپ کی زندگی نارمل بیت جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس لگے رہتے ہیں, زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں, اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. امپورٹنٹ یہ ہم اس وقت کرتے کیا. تو جب پریشانی آئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں
تاکہ آپ کا بچہ بھی سیکھے کہ پریشانی کے وقت میں کیا کیا جاتا ہے. اور بالخصوص اس میں اہم کردار ہماری مائیں بہنیں ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں. اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کے وقت بندہ جو بھی چیز اپنے سینے میں جو بھی دعا رکھتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اور قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو قرآن کھول کے دیکھیں. آپ کو معلوم کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی. قرآن کو چھونا، قرآن کے اوراق سے جو خوشبو آتی وہ سب عبادت میں شامل ہوتا. میرے نانا ہے تو ان کی آنکھ وغیرہ ہو گئی ہے تو قرآن نہیں پڑھ، تو ہندی والی تو پڑھتے تھے لیکن اس میں مخارج کے مسائل رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے قرآن کی اس پہ ابھی بھی ہیں، باحیات ہیں، آپ ہی کے ادھر رہتے ہیں سورج کنڈ میں. تو قرآن کی جو لائن تھی اس پہ بسم اللہ پڑھتے تھے، ایک لائن پہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قرآن پہ انگلیاں پھیرنے کا مزہ. تو یہ طریقے اپنائیں. پہلے تو کوشش کریں قرآن سیکھ لیں، نہیں آتی جب تک تب بھی قرآن سے رشتہ مضبوط رکھیں. اب تو مسلمان کے گھروں میں آپ جا کے السلام قرآن پہ ہاتھ رکھیں جا کے مسلمانوں کے گھروں میں تو اتنی دھول ہوگی کہ آپ اس سے تیمم کر لیں گے، ہے نا، اٹھتے ہی نہیں قرآن. تو تھوڑا قرآن پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. جہاں دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں، جہاں آپ آفس جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں بچوں کے لیے، تھوڑا بیٹھ کے 10-15 منٹ قرآن بچوں کے سامنے پڑھیں. میں موبائل والا نہیں ہے نا، بچوں کے سامنے گھر والا قرآن اٹھا کے پڑھیں تاکہ بچے بھی جانیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے، سجانے کے لیے نہیں. اور دوسری اہم ترین بات کہ اپنا رویہ تھوڑا لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں، تھوڑا نرم رکھیں اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ، ہے نا. ہمارے نبی نہایت طور پہ اچھے اخلاق والے، ہے نا، نہایت طور پہ. آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتی تو نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ ہمارے نبی کی بیوی ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے عائشہ تم نے کدھر سے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے جب تنہائی میں ہوتے. یہ سب کام بچوں کے سامنے نہیں کہا کہ تم نے کدھر سے ہونٹ لگا کے پانی پیا. اتنی اظہار محبت اپنی بیٹی کے ساتھ. ابھی میں نے بتایا کہ جگہ سے کھڑے ہو جاتے، جگہ دیتے اپنی محفل میں. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے کہ اگر کوئی آئے تو اب تو مسلمان اگر کرسی، مان لیجئے مجھے کرسی چھوڑ کے جانا ہے تو کرسی پہ رومال رکھ کے جاتے ہیں، کوئی بیٹھے نہ لیجئے. یہ مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی آئے تو ہم اس کے لیے جگہ بنائیں. یہ مومن کا حق ہے مومن پہ. جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کریں، بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے جائیں. اب تو لوگ رشتہ داروں کو ہی دیکھنے جاتے ہیں. عام مسلمان جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ان کی بھی عیادت کیا کیجیے، آپ کے پڑوسی ہیں، جاننے والے ہیں. فرمائے کتنی پیاری بات کہی کہ جب تم شوربہ سالن بناؤ تو اس میں کچھ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو دے دیا. چھوٹا سا عمل ہے، کچھ نہیں جاتا. آپ ایک پیس گوشت اپنے پڑوسی کو دے دیں گے لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت بڑھ جائے گی. کل کو کوئی مصیبت آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. کچھ نہیں جاتا، ہے نا. ایک پیس گوشت دینے سے کیا جاتا؟ کچھ نہیں جاتا. یا فرمایا کہ جب اچھے کھانے بنے تو اپنی کھڑکیاں بند کر لو. ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ بنا ہو اور اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے. لیکن پہلے زمانے میں تو یہ روایات تھیں لیکن اب تو ختم ہوتی جا رہی. وہ چھوڑے، اگر ایک گھر میں 2 بھائی ہیں تو بھائی بھائی کو نہیں دیتا، پڑوسی کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن ہمیں آپ کو ہی ان چیزوں کو زندہ کرنا ہے. فرمایا گیا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ اسے معمولی مت سمجھیے. شہید ہونا آسان ہے. آپ تیاری کیجئے، گھر بار چھوڑ کے میدان جنگ میں جائیے، گردن کٹوائیے، تب جو ثواب ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ ایک سنت زندہ کرنے پہ عطا فرما دیتا. تو اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیے. نبی نے ماں باپ کا ادب احترام کرنے کا حکم دیا ہے نا. اپنے سے بڑوں کا نبی نے فرمایا کہ اے بھیا، نبی نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ بڑوں کا ادب نہیں کیا جائے، بڑوں سے اونچی آواز میں بولا جائے، ان سے آگے چلا جائے، یا چھوٹوں پہ اب پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی بہن ہے یا امام صاحب کے کوئی چھوٹے بھائی ہیں اب ان کی پٹائی کر دیا انہوں نے. ایسا نہیں کرتے کبھی، ہے نا. کبھی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو اپنے بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے نا، کہ ابو انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو سمجھائیے. یہ بھی نہیں کہا جاتا ان کو پیٹیے. اب تو اتنی دشمنی ہمارے بچوں کے سینے میں ہے کہ بچے کہتے ہیں چلو بھی تم کو مار کھلوا رہے. کوئی محبت رہی نہیں گئی. اور پہلے بھائی بہن ایسے ہوتے تھے کہ بچا لیتے تھے، چلو ہم امی سے کہہ دیں گے کہ ہم نے کیا. کہتے تھے نا پہلے ایسا ہوتا تھا. اب وہ جذبہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیے. فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. اور رحم کیا ہے کہ ادھر سے برائی کی جائے اور آپ اچھائی کیجیے. یہ تھوڑی بھائی آپ نے مجھے بلایا عزت سے بیٹھا ہے تو میں آپ سے اچھے سے ہی بولوں.
پتہ چلا میں کسی کے گھر گیا اور اس نے کہہ دیا جائی بھاگی. جیسے ہماری بچیاں وہ دعوت نامہ بانٹنے جاتی ہیں نا اجتماع کا, تو کچھ لوگ کہتی ہیں کہ پیسہ نہیں آگے بڑھیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اب ایسا ہے تم لوگ مت جانا, تم لوگ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے جذبہ کہ آپ برداشت کرنے کی طاقت پیدا کیجیے. یعنی کوئی برا بھلا بھی, اب سوچیں اچھے خاصے گھرانے کی بچیاں, ان سے کوئی کہہ دے کہ جاؤ پیسہ نہیں, مطلب یہ سمجھتی نہیں پیسہ مانگنے آئے, ہے نا, لیکن انہوں نے کہا نہیں دین کا کام ہے ہم لوگ کریں گے, آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک, تو تھوڑا سا اپنے اندر یہ اب بتائیے, میرے جس بچی کی میرے پاس شکایت آتی ہے کہ گھر میں سامان چھوتی بھی نہیں ہے, وہ بچی مدرسے میں ہم کو سامان چھونے نہیں دیتی ہے. یعنی اگر ہم نے جھاڑو چھوا تو وہ لے کے پوری مدرسے میں جھاڑو لگا دے. تو تھوڑا سا اپنا طریقہ کار بدلیے, تھوڑا سا بچوں پہ احسان کریے, بچوں سے محبت کیجیے, آپس میں بہت محبت کے. یہ یاد رکھیے کہ ہم فرشتوں کے بیچ نہیں رہتے. اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ نیہال بھائی سے کبھی غلطی نہیں ہوگی, نیہال بھائی تو اچھے آدمی ہیں, میرے سے کبھی غلطی نہیں ہوگی. غلطی سب سے ہوتی ہے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. کوئی ناراض ہے, کسی سے لڑائی جھگڑا ہے, صلح کر لیں, اللہ اس کی جزا آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں, اس نیت کے ساتھ کہ ہم آگے سے ان گناہوں سے بچتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے. میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہرائیں, پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میرے تمام پچھلے گناہوں کو اپنے نبی کے صدقے معاف فرما, اور آنے والی زندگی ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.